الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ذریتہ اجمعین الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب عبد الباری مومن صاحب، صدر آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن، محترم توفیق اسلم صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر، دیگر مہمانان گرامی اور محترم اساتذہ اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسی محفل میں مجھے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے جسے بجا طور پر تمام محفلوں کی سرتاج کہا جا سکتا ہے. یہ اس مقدس پیشے سے وابستہ اہل علم کی محفل ہے جو دنیا کا مقدس ترین پیشہ ہے، جو انبیائی پیشہ ہے، اور جیسا کہ صبح سے بار بار بات آتی رہی ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود کو وابستہ کیا ہے. انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ میرے لیے عید کا دن ہے کہ ایک ایسی بزم میں میں حاضر ہوں جس کے ذمے ہمارے مستقبل کی تعمیر و تشکیل کا مقدس کام دیا گیا ہے. جن آنکھوں میں میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں میں مچل رہے خواب ہمارے آنے والے کل کی صورت گری کرتے ہیں. یہ خواب جتنے بلند، جتنے اونچے، ہمارا مستقبل اتنا تابناک، اتنا روشن، اور یہ خواب جتنے حقیر اور پست، ہمارا مستقبل بھی اتنا ہی حقیر اور پست. وہ قوم خوش نصیب قوم ہوتی ہے جس کے اساتذہ کی آنکھوں میں امید کی چمک ہوتی اور جن کی آوازوں میں حوصلے اور امنگ کی کیفیت محسوس ہوتی. تو میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ انسانی سماج کے طاقتور ترین دا موسٹ پاورفل گروپ سے مخاطب ہونے کا انہوں نے آج مجھے موقع عنایت کیا ہے. میرا عنوان ہے تعلیم کا جدید منظرنامہ اور اساتذہ اکرام. جدید منظرنامہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں جدید منظرنامے کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں. ظاہر تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس جدید منظرنامے کی سب سے اہم خصوصیت، پہلی خصوصیت، وہ اس کی حیرت انگیز تیز رفتاری، علم کی، تعلیم کی حیرت انگیز تیز رفتاری. 18ویں صدی میں پوری بنی نوع انسان کے پاس جتنا علم تھا، جتنا نالج تھا، ماہرین کہتے ہیں کہ 150 برسوں میں 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہوتے وہ علم دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا. 150 برسوں میں انسانیت کا پورا علم، انسانیت کا مکمل نالج یہ ڈبل ہو گیا، دگنا ہو گیا. لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ سن 2020 میں نالج کے ڈبل ہونے کو صرف 74 دن لگے. صرف 74 دن، 74 دنوں میں نالج ڈبل ہو جائے. تو 2.5 مہینے کے اندر ہمارا پورا سم ٹوٹل نالج کا یہ ڈبل ہو جائے. جتنی دیر میں میری یہ تقریر مکمل ہوگی، آدھے گھنٹے 35 منٹ کا جو وقت مجھے دیا گیا ہے، اس وقت میں دنیا میں کم سے کم 4 انتہائی بلند پایا معیاری مقالے، علمی تحقیقات شائع ہوں. 100 سال پہلے اس کام کے لیے کم سے کم 8-9 مہینے لگتے تھے. تو آپ تصور کیجئے کہ اس کا اثر کیا ہوگا نظام تعلیم پر، اساتذہ پر، کہ جو کچھ طالب علم آج پڑھے گا سال مکمل کرتے کرتے وہ اسکار رفتہ ہو جائے. سال مکمل کرتے کرتے وہ اسکار رفتہ ہو جائے.
ہم نے جو کچھ انجینئرنگ میں پڑھا تھا، میں نے 1996 میں انجینئرنگ مکمل کی، آج میں انجینئرنگ پریکٹس کرتا ہوں، تو جو کچھ میں نے 4 سالوں میں BE میں پڑھا تھا اس میں سے ایک چیز بھی آج ریلیونٹ نہیں رہی، ایک چیز بھی ریلیونٹ نہیں رہی، سب کچھ بدل گیا ہے۔ لیکن اب ہمارے بچے جو پڑھیں گے تو سال مکمل ہوتے ہوتے وہ ریلیونٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ نالج ڈبل ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا۔ آدمی اپنے مضمون میں زندگی بھر پڑھتا رہے، لیکن صرف 1 سال نہ پڑھے، 1 سال پڑھنا روک دے تو وہ اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں آدھا رہ جائے، اس کا علم آدھا رہ جائے۔ تعلیم کا جدید منظرنامہ معزز اساتذہ اکرام یہ ہے کہ گزشتہ سال دنیا میں جن 10 نوکریوں کی سب سے زیادہ مانگ تھی، جن 10 نوکریوں کی 3 سال پہلے ان میں سے 4 نوکریوں کا وجود ہی نہیں تھا، صرف 3 سال پہلے ان میں سے 4 نوکریوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ They never existed just 3 years before۔ تو ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کرنا ہے جو اس وقت دنیا میں سرے سے پائے نہیں جاتے۔ بہت سارے ایسے کام جو ہم اس وقت پڑھا رہے ہیں تو سرے سے پائے نہیں جاتے، لیکن ہم کو طلبہ کو ان کاموں کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے ان کو پریپیئر کرنا ہے۔ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینا ہے جن کا اندازہ کرنا بھی، جن کے بارے میں گیس کرنا بھی آج ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس علم کے حصول کے لیے اپنے نظام تعلیم کو، اپنی کلاس کو، اپنے جماعت کو انسپائر کرنا ہے جس کا آج دور دور تک کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ کا اقبال نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو ہمارے سامنے اصل چیلنج جدید منظرنامہ مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، تو جدید منظرنامے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ششدر کر دینے والی قیامت خیز تبدیلیوں کے لیے تیار کرنا ہے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اس سے پہلے کسی زمانے میں اساتذہ کے سامنے نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات ہے جو جدید منظرنامے کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے اساتذہ کا تعلق ہے، ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج وہ پیراڈاکس ہے، وہ تضاد ہے جو ہندوستانی معاشرے کی خصوصیت ہے کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں بیک وقت دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے 4 لوگ بھی رہتے ہیں، اور دنیا کی غریب ترین آبادی کا 1/3 حصہ بھی رہتا ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے 4 بھی، اور دنیا کی غریب ترین آبادی کا 1/3 حصہ بھی۔ ہم بیک وقت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بھی ہیں، تیسری سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بھی ہیں، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اعتبار سے دنیا کے پسماندہ ترین، افریقہ کے تمام ملکوں سے زیادہ پسماندہ بھی۔ اسی شہر بمبئی میں دنیا کی سب سے مہنگی رہائش گاہ، دا کاسٹلیسٹ ریسیڈنس کے عین دامن میں دنیا کا سب سے بڑا سلم واقع ہے۔ تو یہ ہمارا پیراڈاکس ہے، یہ تضاد ہے کہ پورے معاشرے میں، یہ تضاد نظام تعلیم میں بھی۔ نظام تعلیم میں کیا تضاد ہے، میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جدید منظرنامے کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ نظام تعلیم میں ایک طرف ہمارے سامنے وہ طلبہ ہیں، وہ نسل ہے جسے آپ جنریشن زیڈ کہتے ہیں، جسے آپ ڈیجیٹل نیٹیوز کہتے ہیں، جو ویب 2، ورلڈ وائڈ ویب 2 کی فضا میں پروان چڑھی ہے۔ اردو میں محاورہ ہے کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونا۔ یہ وہ نسل ہے جو سونے کا چمچہ نہیں، آئی پوڈ منہ میں لے کر پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ نسل بھی ہے کہ ویب 2 کمپیوٹر جس کا کھلونا ہے، اور ویب 2 کی حیران کن طاقت سے آراستہ ہو کر وہ معلومات کے، علم کے خزانوں کے دروازے پر ٹھہری ہوئی۔ یہ نسل بھی آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کی کلاسوں میں موجود ہے، جس کے لیے تازہ ترین معلومات کا حصول، لیٹسٹ نالج کا حصول اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ بہت سے اساتذہ کے لیے مشکل ہے، لیکن طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہے، جن کے لیے دنیا جہاں کی معلومات انگلیوں کی چھوٹی سے جنبش کے فاصلے پر موجود ہے، اور دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ایک ای میل کے فاصلے پر یا فیس بک کے ایک میسج کے فاصلے پر موجود ہے۔ حاضرین اکرام، وہ دن دور نہیں ہے، ماہرین کہتے ہیں جو لوگ نالج
مینجمنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں, نالج ٹیکنالوجی پر نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دن بہت دور نہیں ہے کہ جب ایک بچہ ہاتھ بڑھائے گا, آپ کی کلاس میں پڑھ رہا ہے ایک بچہ ہاتھ بڑھائے گا تو انسانی تاریخ میں چھپنے والی کسی بھی کتاب تک اس کی رسائی ہو جائے گی. اب تک انسانوں نے جو کتابیں بھی پروڈیوس کی ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب وہ آسانی سے حاصل کرے گا. مجھے اس وقت ایک دلچسپ بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی سے آپ سب واقف ہیں, ہندوستان کے بہت بڑے محقق, بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والا سب سے بڑا محقق, ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہونے والا علامہ شبلی نعمانی کی کتاب میں نے حال میں پڑھی. انہوں نے بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ میں نے دنیا کے سارے کتب خانے چھان مارے, اگر زمخشری کی فلاں کتاب مجھے مل جاتی تو میری تحقیق بہت آسان ہو جاتی, افسوس کہ مجھے زمخشری کی فلاں کتاب نہیں مل سکتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا محقق. آج آپ اگر آپ کا بچہ عربی جانتا ہے تو اس سے کہیے وہ آدھے منٹ کے اندر زمخشری کی کتاب انٹرنیٹ پر کمپیوٹر پر آپ کے لیے حاضر کر کے رکھ دے. تو جو وسائل ہمارے بڑے سے بڑے محققین کو دستیاب نہیں تھے, جو وسائل ہمارے عظیم ترین اسکالرز کو دستیاب نہیں تھے, وہ آج آپ کے بچے کو دستیاب, آپ کے کلاس روم میں پڑھنے والے معمولی طالب علم کو دستیاب ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو منظرنامہ ہے یہ بہت سارے چیلنجز اور بہت ساری خصوصیات اپنے دامن میں رکھتا ہے. ان طلبہ کو معلومات کے حصول کے لیے, انفارمیشن کے حصول کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. معلومات کے حصول کے لیے, صرف انفارمیشن کے حصول کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. معلومات اور اس کے ذخائر تک رسائی کے معاملے میں وہ استاد سے بھی آگے, کہ بہت سی چیزیں ٹیچر کو ڈھونڈنا, نکالنا, انفارمیشن جمع کرنا ممکن نہیں ہے, اس لیے کوئی پرانے زمانے کا آدمی ہے, ڈیجیٹل مائیگرنٹ ہے. لیکن یہ ڈیجیٹل نیٹیو جو رات دن آئی پوڈ لیے پڑھتا ہے, جو دن بھر کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے, اس کے لیے معلومات کا حصول انتہائی آسان, اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو وہ استاد سے بھی آگے. تو استاد کا یہ کردار ہمارے نزدیک پہلے بھی نہیں تھا کہ وہ صرف معلومات کے انتقال کا کام کرے, صرف نالج ٹرانسفر کرنے کا کام کرے. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی استاد, کوئی ٹیچر اگر اپنے آپ کو اس کام تک محدود رکھتا ہے تو وہ پورے نظام تعلیم سے, طلباء سے, ان کی ضرورتوں سے irrelevant ہو کر رہ جائے. یہ جدید منظرنامہ ہے کہ اگر استاد صرف اس لیے کلاس روم میں آئے کہ وہ نالج ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے, وہ معلومات ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. طلباء اسے ڈائناسور سمجھیں گے. طلباء کے لیے اس کی حیثیت ڈائناسور کی ہے, اس لیے کہ ان کی جو رسائی ہے, ان کو جو ایکسس حاصل ہے وہ استاد کو حاصل نہیں ہے. تو استاد کا اگر ریلیونس ہے تو صرف اسی وقت ہے جب وہ انفارمیشن کے انتقال, معلومات کے انتقال یا معلومات کو ٹرانسفر کرنے سے آگے بڑھ کر اس سے پرے, اس کے بیونڈ کسی رول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. وہ رول کیا ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں اشارے صبح سے ہمارے تمام معزز مقررین پیش کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ کچھ نکات اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ایک طرف یہ نسل ہے, پیراڈوکس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا, تو ایک طرف یہ نسل ہے, اور دوسری طرف اسی ہندوستان میں وہ نسل بھی ہے, آبادی کا بڑا حصہ ہے جس نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا ہے, جن کے اسکولوں میں کمپیوٹر تو دور کی بات ہے, بلیک بورڈ بھی میسر نہیں ہے, سر پر صاحبان بھی میسر نہیں ہے, درخت کے نیچے بیٹھ کر ان کو پڑھانا پڑتا ہے. کئی جماعتوں میں ایک اکیلا استاد پڑھاتا ہے. 5ویں 6ٹھی جماعت پاس کر لینے کے بعد بھی جہاں طلبہ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے, ایک درخواست تک, ایک جملہ تک صحیح طور پر لکھ نہیں سکتے, تو یہ دونوں طبقات بیک وقت اسی ملک میں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں ایسے بہت سارے اساتذہ ہوں گے جن کو ایک ہی کمرے جماعت میں, ایک ہی کلاس روم میں ان دونوں جنریشن سے سابقہ پڑھتا ہوگا, دونوں طبقات سے سابقہ پڑھتا ہوگا. تو آپ کو ان دونوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنی ہے, ان دونوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس رول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, تیار کرنا ہے. وہ رول کیا ہو اس سلسلے میں کچھ گزارشات 4-5 نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. عنوان ہے میرا کہ بدلتا تعلیم کا بدلتا منظرنامہ اور اساتذہ کا حرکیاتی کردار. تو منظرنامے کی کچھ جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, ظاہر ہے کہ ساری تفصیلات نہیں بلکہ ایک اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب اس منظرنامے میں اساتذہ سے کیا حرکیاتی, کیا ڈائنامک رول مطلوب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈائنامک کردار کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اساتذہ اکرام کو اپنی عظمت کا شعور, اپنے پیشے کے تقدس کا شعور.
کہ یہ پیشہ کتنا عظیم ہے، وہ رول، وہ کردار جو ان کے حوالے کیا گیا ہے وہ کتنا غیر معمولی، کتنا عظیم کردار ہے۔ میں اگر بہت سیریس ہوں، بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو میں اپنا پورا جسم، اپنی جان ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے کہ میرے ٹیبل پر ایک انسان کی جان ہے اور میرے آئندہ چند گھنٹوں کی سرگرمی، چند گھنٹوں کی ایکٹیویٹی، اس سے جو ہے ایک انسان کی جان متعلق ہے، ایک انسان کی جان اس پر ڈیپینڈنٹ۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ ایک ایسے سپاہی کا تصور کیجئے، ایک ایسے سولجر کا تصور کیجئے جو محاذ جنگ پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایسے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے کہ جس پر پوری جنگ کا انحصار ہے، کہ یہاں چھوٹی سی اگر غلطی ہو جائے تو پوری جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے اس سپاہی کو امیجن کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے احساس ذمہ داری کو امیجن کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میں ایک ایسے محاذ پر ٹھہرا ہوا ہوں، ایک ایسے اسٹریٹجیکل پوائنٹ پر ٹھہرا ہوا ہوں کہ اس محاذ پر پورے جنگ کا انحصار ہے، جنگ کا پاسا یہاں سے پلٹ سکتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تھکن، آنکھوں کی چبھن، نیند، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، ہر چیز وہ فراموش کر دے گا، اس پر کبھی سستی نہیں آئے گی، کبھی لاغری طاقتاری نہیں ہوگی، کبھی اونگ طاری نہیں ہوگی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوگی، اور کبھی وہ ناامیدی کا شکار نہیں ہوگا، مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ جتنی دیر یہاں ڈٹا رہے گا جنگ بچی رہے گی، اور جس لمحے وہ ڈگمگایا، جس لمحے اس کے قدم ڈگمگائے، پوری جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اساتذہ اکرام کی جو اہمیت ہے، ان کی جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے، وہ سپاہی سے زیادہ ہے۔ آپ جس محاذ پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ جنگ کے اس اسٹریٹجیکل پوائنٹ سے زیادہ اہم محاذ ہے، زیادہ اہم فرنٹ ہے۔ ایک ڈاکٹر کے ٹیبل پر صرف ایک انسان کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ایک پوری قوم کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایک سپاہی جس محاذ پر ٹھہرا ہوا ہے، اس پر ایک قوم کے وسائل، ایک قوم کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں اس قوم کا پورا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور دنیا کی ہر قوم اپنے حال سے زیادہ اپنے مستقبل کو عزیز رکھتی ہے۔ تو یہ اہمیت اور یہ اسٹریٹجیکل امپورٹنس اور پیشے کا یہ تقدس اگر ہمارے اساتذہ کو اس کا شعور مل جائے تو پھر آپ کا کردار خود بخود حقیقی کردار بن جائے۔ اس کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، ضرورتیں کیا ہیں، بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس سپاہی کو کوئی نہیں بتائے گا کہ تیری ذمہ داری کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، نمبر 1 تجھے یہ کرنا ہے، نمبر 2 یہ نہیں کرنا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ بس اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے، اس اسٹریٹجیکل امپورٹنس کا شعور ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، وہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اب باقی راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حرکیاتی کردار کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اساتذہ کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ان کے ہاتھوں میں ایک قوم کا پورا مستقبل ان کے ہاتھوں میں موجود، اور وہ قوم کے، سماج کے سب سے اہم ترین the most strategical point پر، the most strategical front پر کھڑے ہوئے ہیں، اور صرف جو کچھ وہ پڑھا رہے ہیں کمرے جماعت میں، کلاس روم میں، وہی نہیں، بلکہ ان کی ایک ایک حرکت، ان کی آنکھ کا ایک ایک اشارہ، ان کی آواز کا زیر و بم، ان کا لب و لہجہ، ان کے الفاظ، ان کے اشارے، ان کی حرکات و سکنات، یہ سب قوم کے مستقبل کی تعمیر میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز میرے نزدیک پیشے کے تقدس کا احساس، اس کی اہمیت کا احساس۔ دوسری چیز عزیزان گرامی، میں اکثر اپنے اساتذہ سے، دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اساتذہ کا اہم ترین کام خواب دکھانے کا کام، خواب دکھانے کا کام، باقی سارے کام ثانوی۔ نالج کی منتقلی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تو بہت معمولی چیز بن گئی، باقی سارے کام معمولی کام ہیں۔ سب سے اہم کام عزیزان گرامی خواب دکھانے کا کام ہے۔ ایک ٹیچر کو اچھا خواب دکھانے والا بننا چاہیے، اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارا اصل بحران آج خواب کا بحران ہے، خوابوں کا بحران، the crisis of dreams، یہ ہمارا سب سے اصل بحران ہے کہ ہمارے خواب چھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کام بھی چھوٹا ہے، ہمارے اچیومنٹس بھی چھوٹے ہیں۔ آپ خوابوں کو بلند کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مستقبل خود بخود بلند ہو جائے گا، اور خوابوں کو بلند کرنے کا یہ کام اساتذہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔
آپ آنے والی نسل کی آنکھوں میں اونچے خواب پیدا کر دیجئے، کوشش کیجئے کہ ان کے خواب بلند ہو جائیں، ان کے ڈریمز بلند ہو جائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اپنی نسل کو انجینئر بنانے کا خواب دکھاتے تھے، ڈاکٹر بنانے کا خواب دکھاتے تھے، یا مہاراشٹر میں میرٹ لسٹ چھپتی تھی، ہم خواب دکھاتے تھے کہ تمہارا میرٹ لسٹ میں نام آنا چاہیے، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب ایک زمانہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آئی آئی ٹی کا خواب دکھاتے ہیں کہ تمہیں آئی آئی ٹی میں جانا ہے، تمہیں آئی آئی ایم میں جانا ہے، تمہیں ملک کے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں جانا ہے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ خوابوں کو اور بلند کیجئے، اپنے بچوں کو خواب دکھائیے کہ انہیں نوبل پرائز جیتنا ہے، انہیں نوبل پرائز جیتنا ہے۔ آئندہ 10 برسوں میں، آئندہ 20 برسوں میں سائنس میں، میتھمیٹکس میں، فلسفے میں، سماجیات میں، تاریخ میں جتنی بڑی تحقیقات ہوں گی، جو قدآور موقف پیدا ہوں گے، جو قدآور اسکالرز پیدا ہوں گے، آپ کو خواب دکھانا ہے کہ وہ تم میں سے ہونا ہے۔ علمی دنیا کی تمہیں قیادت کرنی ہے، تمہیں لیڈرشپ کرنی ہے، تمہیں دنیا کا امام بننا ہے، تمہیں دنیا کا رہبر بننا ہے۔ یہی وہ خواب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو دکھایا تھا، اونٹ چرانے والوں کو دکھایا تھا۔ انہیں کہا تھا کہ تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تھامنا ہے اور دنیا پر چھا جانا ہے۔ اور اس خواب کے نتیجے میں چند برسوں کے اندر عزیزان گرامی، اونٹ کو چرانے والے تہذیب کے، سیاست کے، معیشت کے، فلسفے کے، سائنس کے امام بن گئے، اور ایک نئی تہذیب اور ایک نیا تمدن انہوں نے اس خواب کے نتیجے میں پیدا کیا۔ تو خواب دکھانے کا کام سب سے اہم کام ہے، اور ہمیں اپنے اساتذہ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے خوابوں کو بلند کیجئے۔ خواب آئی پاڈ اپنے ہاتھ میں لے کر آنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی دکھائیے، اور خواب اس بچے کو بھی دکھائیے جو ہوٹل میں پیالیاں دھو رہا ہے اور شام میں آپ کی کلاس روم میں آتا ہے۔ اس کے اندر بھی یقین پیدا کیجئے، اس کے اندر بھی یہ حوصلہ پیدا کیجئے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ دنیا کی امامت کر سکتا ہے، وہ علم و فن کی لیڈرشپ کر سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم کام خواب دکھانے کا کام ہے۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اسلام نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ہمارا فریضہ متعین کیا ہے، یہ ہمارا رول متعین کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی لیڈرشپ کرنی ہے، دنیا کے مسائل حل کرنا ہے، دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ یہ خواب خود اتنا بڑا خواب ہے، اتنا عظیم نسکولین ہے، اتنا عظیم مقصد ہے کہ اگر یہ مقصد اور اس کی روح آپ اپنے طلبہ میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو عزیزان گرامی ایک بہت ہی عظیم نسل آپ پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک ایسی نسل جو ماضی کی ساری پسماندگیوں کو اور سارے داغ دھبوں کو چند سالوں کے اندر دھو دے گی، چند سالوں کے اندر۔ دنیا کی رفتار یہی ہے۔ تو خواب دکھائیے، یہ پہلا حرکیاتی رول، اور جو کچھ خصوصیات ہے اس کو کمال تک پہنچائیے۔ اگر آم کا بیج ہے تو اچھے آم پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اگر سنترے کا بیج ہے تو اچھے سنترے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ باغبانی کا فلسفہ ہے۔ تو حرکیاتی ڈائنامک ٹیچر وہ ہے جو باغبانی کے فلسفے پر عمل کرتا ہے۔ آپ کے کلاس روم میں بھی ایک آم کا بیج ہے، ایک سنترے کا بیج ہے، ایک انگور کا بیج ہے، ایک موسمبی کا بیج ہے۔ آپ ان کے انر پوٹینشیل پر نظر رکھیے۔ کوئی اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی مودودی بن سکتا ہے، کوئی غزالی بن سکتا ہے۔ ان کو مودودی غزالی بنائیے، ان کو آئی آئی ٹی میں مت ڈھکیے، ان کو ایمس میں مت ڈھکیے۔ یہ باغبانی کا فلسفہ ہے کہ آپ اس کی صلاحیت پر نظر مرکوز کیجئے، اس کے پوٹینشیل پر نظر مرکوز کیجئے اور اس کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اقبال نے کہا تھا کہ آفتاب ہستی یکے در خود نگر از نجوم دیگراں تاتے خبریں، کہ تم آفتاب ہو، اپنی روشنی سے چمکو، اپنی روشنی سے چمکو، دیگر ستاروں کی روشنی مستعار لینے کی کوشش مت کرو۔ آپ کی کلاس روم کا ہر بچہ آفتاب ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، اس کی اپنی لائٹ ہے، اس کی اپنی پابندگی ہے۔ ایک مثالی استاد کی حیثیت سے آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ آپ اس روشنی کو اجاگر کیجئے، اس کی روشنی کو، اس کی لائٹ کو، اس کی اپنی روشنی کو، تاکہ وہ واقعی آفتاب بن کر چمکے اور اس کے ذریعے پوری دنیا کو منور کرے۔ اس انفرادیت کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ طلباء کو اسپیس دیں۔ اسپیس دیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی حیدرآباد میں ایک ورکشاپ ہوا تھا، اس میں ایک ماہر تعلیم نے بہت دلچسپ کہانی سنائی، بہت پسند آئی مجھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امریکہ کے بڑے بزنس مین نے ایک جاپانی آرٹسٹ کو ہائر کیا تاکہ ان کے آفس میں بڑے بزنس مین کے آفس میں ایک اچھی سی پینٹنگ نصب کی جا سکے۔ تو ایک جاپانی آرٹسٹ کو اس نے ہائر کیا، کروڑوں ڈالر، لاکھوں ڈالر اس کو دیے،
کہ میرے لیے ایک اچھی پینٹنگ بناؤ. اب وہ اوریجنل آرٹسٹ تھا, اس نے بڑا کینوس لیا اور اس پر کئی دنوں کی محنت کے بعد تصویر بنائی. اب بزنس مین نے تصویر دیکھی تو بڑا کینوس تھا اور اس میں نیچے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک درخت کی ٹہنی اور ٹہنی پر ایک پرندہ, بس اتنی سی تصویر. کونے میں چھوٹی سی جگہ پر ایک ٹہنی اور ٹہنی پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے وہ بزنس مین تھا, اس نے کہا کہ اتنا بڑا کینوس ہے, اتنی ساری جگہ آپ نے چھوٹے سے اتنے سے حصے میں آپ نے برڈ بنا دیے, یہ پورا اتنا کینوس خالی کر دیا, کینوس میں بھریے, اس میں بھی کچھ سوچیے, اس کو بھی فل کرنے کی کوشش کیجیے. اس نے کہا کہ آپ کل آئیے, 3 دن کے بعد آئیے, کام کر کے آئیے. وہ آرٹسٹ ٹھیک ہے چلا گیا, 3 دن کے بعد ویسے ہی تصویر لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو. اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہوگا, آخر کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بھرتے؟ اس نے کہا کہ اگر میں یہ پورا کینوس بھر دوں تو یہ پھر پرندے کو اڑنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی, اڑے گا کہاں؟ تو ہمارے نظام تعلیم کا ایک بڑا نقص یہ ہے, ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ طلبہ کے اڑنے کی جگہ ختم کر دیتا ہے. اتنا فل کر دیتے ہیں آپ, اتنا فل کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے اڑنے کی جگہ باقی نہیں رہتی, کریٹیوٹی کے لیے اس کو باقی نہیں رہتا, انوویشن کے لیے اس کو باقی نہیں رہتا, کچھ نیا کر گزرنے کے لیے اس کو باقی نہیں رہتا. ایک ڈائنامک حرکیاتی استاد ہو جو اڑنے کی جگہ باقی رکھے, جو طلبہ کی انفرادیت کو پہچانے, اس کے مطابق اس کو پروان چڑھائے, اس کو اڑنے کی جگہ دے, کریٹیوٹی کے لیے جگہ دے, انوویشن کے لیے اسپیس دے. تو اس طرح اس حرکیاتی کردار کا ایک اہم حصہ باغبانی کا کام ہے. اس کردار کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اساتذہ رول ماڈل بنے. رول ماڈل, میں نے عرض کیا کہ اب صرف معلومات منتقل کرنے والے ٹیچر کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, یقین مانیے کوئی اسکوپ نہیں ہے. اگر کوئی ٹیچر صرف معلومات منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ آئندہ نظام تعلیم میں نہیں. طلبہ آپ کو قبول نہیں کریں. آپ کا ریلیونس اگر ہے تو صرف اس وقت ہے جب آپ رول ماڈل بن کر کلاس میں آئیں. یہ بچے جو رات دن انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, جو دنیا بھر کی معلومات اپنے انگلیوں کی جنبش پر رکھتے ہیں, ان کا اصل کرائسس یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں. علم کی بہتات ہے, انفارمیشن کی بہتات ہے, شخصیتوں کا بحران ہے, پرسنالٹیز کا کرائسس ہے کہ اس مشینی زندگی میں ان کو انسان نظر نہیں آتے. مشینیں تو ہر طرف نظر آتی ہیں اور ان مشینوں میں نالج تو بالکل عرصہ ہے, یعنی بالکل کوڑیوں کی موت دستیاب ہے, لیکن شخصیتیں دستیاب نہیں ہیں, پرسنالٹیز دستیاب نہیں ہیں, وہ چمکتے دمکتے ستارے دستیاب نہیں ہیں جن کی روشنی میں وہ زندگی کا اگلا سفر جاری رکھ سکے, جن کو اپنا آئیڈیل بنا سکے, جن کی اتباع کر سکے, جن سے انسپریشن حاصل کر سکے, جن سے روشنی, انرجی, حرارت, توانائی حاصل کر سکے. تو ایک حرکیاتی استاد کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے, لیکن آنے والے دور میں اس بدلتے منظرنامے میں اس کردار کی اہمیت 2 چند ہو گئی ہے, ڈبل ہو گئی ہے, کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور وہ کردار یہ ہے کہ آپ ایک رول ماڈل بن کر ابھریں. آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ طلبہ اس سے انسپائر ہوں اور اس سے روشنی, توانائی اور حرارت حاصل کریں. آپ کی سوچ, آپ کا برتاؤ, آپ کی تہذیب, آپ کا رکھ رکھاؤ, عزیزان گرامی, ان سب کا طلبہ پر اثر پڑتا ہے, ان سب کا اثر پڑتا ہے. میں نے ابھی ٹیکنالوجی پر کئی ریسرچ آرٹیکلز پڑھے, میرا کام ہی وہی ہے, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سے میں جڑا ہوا ہوں. آج دنیا بھر کے ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ علم کا, تعلیم کا منظرنامہ بہت بدل گیا ہے. اب ٹیکنالوجی ہے, اسمارٹ بورڈز ہیں, اینیمیشنز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان سب کچھ کے ہونے کے باوجود تعلیمی نظام میں مرکزی کردار استاد کا ہی, ٹیچر کا ہی. ساری چیزوں سے لیس اگر کلاس روم میں بھی استاد اچھا نہ ہو, ٹیچر اچھا نہ ہو, تو وہ کلاس روم کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ٹیچر کا کام صرف معلومات کی منتقلی نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور رول ہے. اور اس رول میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ ایک رول ماڈل بن کر, ایک ایسی شخصیت بن کر ابھریں جس کی لوگ اتباع کر سکیں. کردار کیا ہے, آپ کس چیز کو کیریکٹر کہتے ہیں؟ کسی نظریے کو, کسی آئیڈیالوجی کو, کسی اصول کو پوری سچائی کے ساتھ ماننا, پوری سچائی کے ساتھ ماننا, اور پوری دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اصول پسندی کے ساتھ اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا, ان اصولوں پر ڈٹ جانا, یہی کردار ہے, یہی کیریکٹر ہے. اگر ہمارے اساتذہ اس کیریکٹر کا مظاہرہ کریں تو اس کے نتیجے میں خود بخود ایک بہت طاقتور نسل, ایک پاورفل جنریشن تیار ہو. آج بھی ہم اپنے پرانے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں
تو ہمیں وہ استاد اپیل نہیں کرتا جو بہت معلومات رکھتا تھا, جو بہت نالج رکھتا تھا یا بہت دل نشین طریقے سے اپنا سبق پڑھاتا تھا, بلکہ وہ استاد ہمیں یاد رہتا ہے جس کا کیریکٹر, جس کا کردار ہم کو اپیل کرتا تھا, جس کی شخصیت کی اتباع کرنے کا, اس کو فالو کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا. تو نظر کی عفت, طبیعت کا حسن, خیال کی بلندی, ضمیر کی پاکیزگی, ذوق کی لطافت, یہ ساری چیزیں کردار کا حصہ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کیجئے تو انشاءاللہ آپ طلبہ کے لیے رول ماڈل بنیں گے, آپ کی اتباع طلبہ کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ایک طاقتور نسل, ایک پاورفل جنریشن, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تیار ہوگی. اس حرکیاتی کردار کا ایک اور پہلو, پانچواں پہلو, وہ پڑھنے کے لائق بننے کی صلاحیت. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب جدید دور میں زندگی بھر پڑھنا ہے, کسی موقع پر بھی آدمی پڑھنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آج میں نے جو کچھ پڑھ لیا ہے 72 دنوں کے بعد وہ irrelevant ہو رہا ہے, ڈبل ہو رہا ہے نالج. تو زندگی بھر پڑھنا ہے, تو پڑھنے کی صلاحیت آپ کو اپنے اندر, طلبہ کے اندر پیدا کرنا ہے, زندگی بھر پڑھنے کی صلاحیت طلبہ کے اندر پیدا کرنا ہے. ایک آخری چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس حرکیاتی کردار کا ایک اور اہم پہلو, آخری پہلو جو بہت اہم پہلو ہے, وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ طلبہ کو موٹیویٹ کریں, متحرک کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کلاس روم میں استاد کا یہ سب سے اہم ترین کردار ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کو مستقل موٹیویٹ کرتا ہے, متحرک کرتا ہے. ایک انگریزی مقولہ مجھے بہت پسند ہے کہ the mediocre, آپ نے بھی سنا ہوگا, ہمیشہ یہ ٹیچرز کی ٹریننگ وغیرہ میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. Great teacher inspires. انسپائر کرنا, موٹیویٹ کرنا, یہ آپ کی سب سے اہم ترین صلاحیت ہونی چاہیے. یہی سب سے آپ کا اہم ترین کردار ہے کہ پڑھنے کے سارے وسائل اس کے پاس موجود ہیں, اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, وہ سب چیزوں سے ایکسس رکھتا ہے. آپ انسپائر کیجئے, اور انسپائر کرنے کا تعلق اگین خواب سے جڑتا ہے. خواب دکھائیے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مستقل اس کو انسپائر کرتے رہیے. آپ کے جملے, آپ کے الفاظ, آپ کے سینٹنسز, آپ کلاس روم میں جو اشعار پڑھتے ہیں وہ اشعار, آپ کا لب و لہجہ, آپ کی آواز کا زیر و بم, یہ سب چیزیں انسپیریشن پیدا کرتا ہے. ان چیزوں پر دھیان دیجئے, انسپائر کیجئے. غالب نے کہا تھا ڈھونڈے ہیں اس مبنی آتش نفس کو جی, ڈھونڈے ہیں اس مبنی آتش نفس کو جی, جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے. تو آج کے کلاس روم کی سب سے بڑی ضرورت, آج کے طلبہ کی سب سے بڑی ضرورت وہ مغنی آتش نفس, مغنی آتش نفس, یعنی ایک ایسا گانے والا جو آگ لگا دے, آگ لگانے والا, ایسا گویا جو آگ لگا دیتا ہے. تو ایک استاد کا اہم ترین کردار یہ ہے کہ آپ آگ بھڑکائیں طلبہ کے دلوں کے اندر, آتش بھڑکائیں, عمل کی آتش, علم کو حاصل کرنے کی آتش, آگے بڑھنے کی آتش, ستاروں کو چھونے کی آتش, نوبل پرائز جیتنے کی آتش, ہر علمی میدان میں قیادت کا, لیڈرشپ کا رول حاصل کرنے کی آتش, اور اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنے کی آتش, دنیا کو بدلنے کی آتش, دنیا کو بدلنے کی آگ, دنیا کو مثالی رنگ میں رنگنے کی آگ. یہ آگ بھڑکائیے, یہ آپ کا سب سے اہم ترین رول ہے. اور اس رول کو اگر آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ایک بالکل نیا مستقبل, ایک نیا فیوچر آپ کے سامنے ہوگا. تو عزیزان گرامی, آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا یہ انیشیٹو, اس کا یہ اقدام بہت قابل قدر ہے کہ وہ اساتذہ کو جمع کر رہی ہے, ان کو متحرک کر رہی ہے, ان کے اندر آگ پیدا کر رہی ہے, ان کے اندر آتش پیدا کر رہی ہے. یہ آتش منتقل ہوگی, پھیلے گی, طلبہ میں پھیلے گی, نئی نسل میں پھیلے گی, تو یہ خود ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خدمت ثابت ہوگی. میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو اس جذبے کے لیے, اس گویا آپ کے ارادے کے لیے, اس جذبے کے لیے, اس حوصلے اور بلبلے کے لیے جو یہاں مجھے نظر آ رہا ہے, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اساتذہ کی یہ کانفرنس, جو اپنی نوعیت کی شاید پہلی کانفرنس ہے, اسلام پسند اساتذہ کی کانفرنس, ایک مقصد, ایک نظبلیں رکھنے والے اساتذہ کی کانفرنس, یہ کانفرنس میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مہاراشٹر کی تاریخ میں, ملک کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور ایک نئی تبدیلی, ایک نئے انقلاب کے لیے راہ ہموار کرے گی. دعا کریں.